السلام علیکم۔ ہمارے پاس اردو کلاس ہشتم کی ہے اور یہ ہمارے پاس سبق نمبر 15 ہے جس کا نام ہے سارے حسین نظارے میرے وطن کے اندر۔ تو اس سبق کے آج ہم مکمل مشق سالو کریں گے اس ویڈیو میں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ جتنے بھی سوالات ہیں، مشقی سوالات، الفاظ معنی، سب کچھ آپ سیکھ جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کیونکہ بعد میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پڑھنے سے پہلے جو ہمارے پاس سوالات ہیں وہ یہ ہے کہ سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے، وطن سے محبت ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے، وطن سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے محبت کرتا ہے، گویا وطن سے محبت ایک فطری تقاضا ہے۔ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، وطن سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں وطن کی ترقی، خوشحالی اور نیک نامی کے لیے وقف کریں اور ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نظم کے اشعار کی تشریح۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سارے حسین نظارے میرے وطن کے اندر، اور آگے ہمارے پاس اس کی تشریح ہے۔ تو آپ اس کی تشریح یہاں سے دیکھ کے اپنے پاس لکھ سکتے ہیں۔ اگر میں ایک ایک کی تشریح کروں گا تو ٹائم زیادہ خرچ ہو جائے گا، اور اگر آپ یہاں پہ ویڈیو کو روک لیں تو آپ اس کی تشریح اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ برفانی چوٹیاں ہیں چاندی کے تاج پہنے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا آپ اگلے کی تشریح دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری تشریحیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اگلا جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جو اگلا ہمارے پاس سرسبز باغ گویا پریا جھکی ہوئی ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس کے جو تشریح ہے وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اگلے کی تشریح موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب کی تشریح آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ پڑھنے کے دوران جو سوالات ہیں وہ یہاں ہمارے پاس ہیں، شاعر نے وطن کی جھیلوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو اس کا جواب موجود ہے، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ سوال ہے، گندم کی ڈالیوں کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو آپ اپنے پاس اسے نوٹ کر لیں۔ الفاظ معنی ہیں، آپ اپنے پاس الفاظ معنی کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے پیج پہ آ گئے ہیں، دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے وطن کے دریاؤں کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اگلا سوال ہے، سونے کی بالیوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اگلا سوال ہے، شاعر کو نیلا گگن کیسا لگتا ہے؟ تو یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، وطن کے سمندروں کے بارے میں شاعر کا خیال کیا ہے؟ اس کا جواب بھی موجود ہے۔ اگلا سوال ہے، وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے، کیسے؟ اس کا جواب بھی موجود ہے۔ عمل کریں تو یہ خالی جگہ میں الفاظ دیے گئے ہیں، آپ ان کی مدد سے اشعار مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس ہے، بات سے نکلے بات، یہ آپ دیکھیں اور اس کو مکمل کریں۔ نظم میں بیان کیے گئے مناظر میں سے آپ کا پسندیدہ قدرتی منظر کون سا ہے؟ نظم کا خلاصہ لکھیں۔ تو یہ نظم کا خلاصہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے ملک پاکستان کو ہر طرح کے خوبصورت دلکش مناظر سے نوازا ہے، اور آپ آگے اسے دیکھتے جائیں، اور یہاں تک اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں تک موجود ہے، سمندر برف سے ڈھکی بلند و بالا چوٹیاں، یہ سارا کچھ یہاں پر موجود ہے۔ قواعد سیکھیں، اس میں صفت کے اقسام، صفت مقداری اور اس طرح یہ سارے موجود ہیں۔
صفت ضمیری، اور ان سب کو آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں۔ صفت ضمیری کے 5 جملے، یہ ہمارا کمرہ ہے، وہ گھڑی اچھی ہے، اور یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ اور جملے یہ موجود ہیں۔ اگلا سوال ہے، وطن سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ تو یہ انہوں نے چند جملے لکھیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ تو یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے، آپ اپنے پاس اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے، وطن عزیز کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں اور نظاروں سے نوازا ہے اور اسے خوبصورتی اور دلکشی عطا کی ہے، اس لیے ہمیں وطن کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔